آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ امریکہ اور ایران میں جھڑپیں دوبارہ شدت اختیار کر گئی ہیں۔ پچھلے 48 گھنٹے کے دوران امریکی سینٹرل کمان کے مطابق بندر عباس، بوشہر جوہری پلانٹ کے قریبی علاقے، چابہار کی بندرگاہ اور سرخ کے ساحلی علاقوں سمیت کم از کم 5 صوبوں میں لگ بھگ 170 سویلین اور عسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ان میں صوبہ گلستان کا وہ ریلوے پل بھی شامل ہے جو ایران کو روس اور چائنا سے بذریعہ وسطی ایشیا تجارتی طور پہ جوڑتا ہے۔ ایران نے 14 ہلاکتوں اور 78 زخمیوں کی تصدیق کی ہے، جبکہ ایران نے کویت، بحرین، قطر اور اردن میں امریکہ کو حاصل سہولتوں پہ ڈرون اور میزائل حملے کیے ہیں۔ اس بار یہ لڑائی صاف آبنائے ہرمز پہ کنٹرول کے لیے ہے، جسے ایران کسی قیمت پہ نہیں کھونا چاہتا، مگر خلیجی ریاستیں چاہتی ہیں کہ آبنائے ہرمز کو کھلا رکھنے میں امریکہ ان کی مدد کرے۔ مجموعی طور پہ یوں لگ رہا ہے کہ پاکستان، قطر، سعودی عرب، ترکی اور مصر جیسے اہم علاقائی ممالک نے جس ثالثی کے لیے دن رات ایک کر دیے، اس ثالثی کی دستاویز اگر بے معنی نہیں بھی ہوئی تو وینٹیلیٹر تک ضرور پہنچ گئی ہے، اور وینٹیلیٹر پر ہی رہے گی۔ ہونا یہ ہے کہ یہاں پر کسی نے سدھرنا نہیں ہے، لگ تو یہی رہا ہے۔ تبادلے ہوں گے، فائرنگ ہوگی، اٹیکس ہوگی، اور اگین جیسے ہم سب جانتے ہیں اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، پورا دار و مدار آبنائے ہرمز پر ہی ہے۔ جوہری پروگرام، تنصیبات، یہ ساری چیزیں آپ مائنس کر لیں۔ پیٹرن آف اٹیکس آپ دیکھیں، امریکہ کے تو جو ساحلی پٹی ہے وہاں پر زیادہ کانسنٹریٹڈ ہے، جو کوسٹل ڈیفنسز ہیں ان کو ڈیگریڈ کرنا ہے، وہ ڈیگریڈ ہوتے ہیں، تباہ ہوتے ہیں۔ کتنی بار ڈیگریڈ؟ میں وہی کہہ رہا ہوں، ڈیگریڈ ہوتے ہیں، تباہ ہوتے ہیں، ایران دوبارہ بنا لیتا ہے، وہ دوبارہ تباہ ہوتے ہیں۔ بیچ میں ظاہر ہے کہ شہری بھی شہید ہوتے ہیں، فوجی بھی شہید ہوتے ہیں، اور یہ معاملہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ پروبیبلی اگلے 2-3 دن میں ہم یہی سنیں گے کہ جی سالسوں کی کوشش کے نتیجے میں اب ایک بار پھر ہم پیج میں آ رہے ہیں، پھر ٹرمپ کہے گا دے کریزی، پاسداران انقلاب کی طرف سے کوئی اور میں نے صرف پاکستان اور قطر کے کہنے پہ میں تو سر مطلب مجھے پتا ہے کہ ہر پل تباہ کر دینا ہے، ڈی سیلینیشن پلانٹ تباہ کر دینا۔ قسمتی سے جنگ، جھڑپیں اور بیانات بھی کلیشے بن گئے، سب کچھ کلیشے بن گیا ہے سر، مطلب پوری دنیا کلیشے ہے، یہ کیوں نہ کلیشے بنے۔ اب دیکھیں، اب اس وقت مجھے صرف 2 چیزوں سے غرض ہے کہ ہمارے پر کتنا امپیکٹ پڑے گا۔ اگین اس پہ بھی پہلے بات ہوئی ہے، لیکن اب بھی دوبارہ بات کرنا ضروری ہے۔ اینڈ مور امپورٹنٹلی، ہماری فیس کب دو گے اور کیسے دو گے؟ کیونکہ دیکھیں، لیبر کاسٹس ہیں، لیبر چارجز ہیں۔ ایک گھر تعمیر کیا ہے، آپ اس میں رہنا نہیں چاہ رہے، وہ ایک الگ بات ہے، محنت مشقت ہوئی ہے، اس کا کچھ صلہ ملنا چاہیے۔ پاکستان نے آج تک کبھی اپنے منہ سے نہیں مانگا، وہ یہی کہتا ہے سر جڑی تو اڈی خوشی۔ اچھا، سب سے خطرناک جملہ بھی یہی ہوتا ہے نا، یہ 1000 بار ہوا ہے نا، آخر میں لڑائی ہوتی ہے۔ اتنی بار ٹیکسی میں بندہ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ صاحب میں بتاؤ یار یہاں سے مطلب ڈیفنس کے کتنے پیسے لوگ، جو آپ کی مرضی۔ میں نے کہا نہیں بیٹا، یہ اب آپ پھنسا رہے ہو مجھے، اب آپ پھنسا رہے ہو مجھے، تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن اس پہ بھی ہم ابھی پروگرام کے اگلے حصے میں بات کریں گے کہ آج سے پاکستان اور امریکہ کے بیچ میں کیا ٹریڈ ٹاکس بھی شروع ہو رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے، امید ہے کہ ہمیں کچھ تھوڑا بہت وہاں پہ ملے، لیٹس سی۔ لیکن پہلے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مصیبت کبھی اکیلے نہیں آتی، وہ ہمیشہ غول کی شکل میں اترتی ہے۔ سب جانتے ہیں کہ پاکستان اپنی مایا گیس یعنی LNG کی ضروریات قطر سے پوری کرتا ہے۔ قطر خلیج میں ہے اور خلیج کے دروازے آبنائے ہرمز پہ ایران کا پہرا ہے۔ چنانچہ قطر نے LNG ایکسپورٹ رک جانے کے سبب فورس میجور تجارتی شق کا سہارا لیا ہے، یعنی اگر ایک پارٹی اپنے کنٹرول سے باہر حالات کے سبب اپنی تجارتی کنٹریکچول ذمہ داریاں پوری نہ کر سکے تو اس پہ ہرجانہ نہیں لگایا جا سکتا۔ قطر کے اس فورس میجور کے اثرات اب پاکستان تک بھی پہنچ گئے ہیں، اور ہمارے روزنامہ ڈان کے اقتصادی نامہ نگار خلیق قیانی کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سوئی ناردرن گیس نے بھی اگلے 3 ہفتے کے لیے فورس میجور شق کا سہارا لے لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پنجاب میں LNG سے چلنے والے 5000 میگا واٹ بجلی کے پلانٹس کی پیداوار پہ جو اثر پڑے گا، اس سے بالائی پنجاب اور شمالی پاکستان زد میں آئے گا، یعنی
لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ اور بڑھے گا، اور اگر پاکستان کو ہنگامی طور پہ ان پلانٹس کو ڈیزل پہ چلانا پڑا تو پھر صارفین مزید مہنگی بجلی خریدنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اگر آپ اجازت دیں میں 2 سیکنڈ میں فورس مجور کو آسان الفاظ میں یار میں نے کر دیا، میں ایک کرنا چاہتا ہوں پلیز، کہ جیسے فرض کریں کہ آپ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو بھوک لگی ہے، آپ پیزا آرڈر کریں اور پھر ایک دم شہر میں ہڑتال ہو جائے، فائرنگ ہو رہی ہو، تو پیزا ڈلیوری والا کہے گا ہم نے پیسے تو لے لیے ہیں لیکن اب فورس مجور اپلائی ہو گیا ہے۔ ہاں وہ حالات جو اس کے پیزا مطلب میں کیا کر سکتا ہوں یار، گولیاں چل رہی ہیں، ہم نے تو نہیں چلائیں۔ تو ہمارے جو دوست ہیں اور اقتصادی امور کے تجزیہ کار ہیں خرم حسین صاحب، وہ ہماری مدد کو آج بھی آن پہنچے ہیں۔ خرم صاحب، کیا یہ وہ حالات ہیں جن کے سامنے کوئی بھی ملک ہو، پاکستان کو چھوڑیں کوئی بھی ملک ہو، بے بس ہو جاتا ہے، یا پھر فارورڈ پلاننگ سے توانائی کا جو ممکنہ بحران ہے اس کی شدت کچھ کم ہو سکتی ہے؟ آپ کا تجربہ کیا ہے؟ دیکھیں وسط صاحب، یہ اتنی گلوبل سچویشن چل رہی ہے، اور فارورڈ پلاننگ تو اسی حد تک آپ کر سکتے ہیں کہ ایک جنگ کو جس حد تک آپ اس کے دوران پلان کر سکیں، لیکن ہوا یہاں پہ یہ ہے کہ پاکستان نے آلریڈی ایک LNG ٹینکر بک کیا ہوا تھا، قطر کے ساتھ ارینجمنٹس ہوئے ہوئے تھے اس کے آنے کے لیے، سیز فائر میں ٹاکس واک ساری چل رہی تھیں، لیکن ارلیئر دس ویک فائرنگ دوبارہ سے جب چلی ہے، دوبارہ سے ایران کی طرف سے اعلان آیا ہے کہ ہم بند کر رہے ہیں دوبارہ ہارموز۔ ٹیوزڈے کے دن 4 ویسلز جو کراس کرنے کی کوشش کر رہی تھی، 4 ٹینکرز، ان میں سے ایک کے اوپر آئی تھنک فائرنگ بھی ہوئی تھی جی بالکل اس دور میں، اور کچھ آئل ٹینکرز تھے جن کے اوپر بھی فائرنگ ہوئی تھی۔ ایک جگہ تھی جہاں پہ ایک LNG ٹینکر اور ایک آئل ٹینکر کی ٹکر بھی ہو گئی تھی، کیونکہ ایک مڑ کے واپس جا رہا تھا، ایک آ رہا تھا اپنی طرف، انہوں نے اپنے ٹرانسپونڈرز آف کیے ہوئے تھے، یعنی کہ شدید قسم کی کھپ مچی ہے وہاں ہرموز میں، اینڈ اس کی وجہ سے ایک ویسل جو پاکستان آنی تھی وہ کینسل ہوئی، اور لاسٹ منٹ پہ پھر ویڈنسڈے کے دن، جب ٹیوزڈے کو یہ ویسل واپس گئی ہے، تو ویڈنسڈے کے دن گورنمنٹ نے ایمرجنسی میں پلان کر کے اپروول دیا کہ ایک ٹینڈر اور دیا جائے۔ آج وہ ٹینڈر جو ہے ایمرجنسی ٹینڈر گورنمنٹ آف پاکستان نے فلوٹ کیا ہے فار LNG، جو کل پھر کھولا جائے گا، مارکیٹس میں بڈ ہوئے گا، اور وہ ہوپ کر رہے ہیں کہ کسی اور سورس سے ان کو پھر کل ٹینڈر مل جائے۔ چانسز آر پریٹی ہائی کہ اس میں مہنگا زیادہ ہوگا، پرائس اس کی زیادہ اور کون سی سورسز ہیں خرم، اگر آپ تھوڑا سا ہمارے علم میں اضافہ کریں؟ LNG کی اتنی زیادہ نہیں ہے، LNG کی اتنی زیادہ نہیں ہے، اور خاص طور پہ اتنی جو ہمارے ملک کے نزدیک ہوں، تو آسٹریلیا سے LNG آتی ہے، یا پھر لیٹن امریکہ سے آتی ہے LNG، اور میرے خیال میں سدرن افریقہ میں بھی 1-2 لوکیشنز ہیں، لیکن پاکستان قطر سے اس لیے لیتا ہے کیونکہ لوکیشن وائز برابر میں نزدیک پڑتا ہے، جی برابر میں ہے، اور اس میں وائج کا جو ڈسٹینس ہے اس کی کاسٹ بہت بڑا ایک فیکٹر ہوتی ہے اس میں LNG کی پرائسنگ میں۔ تو اب ایمرجنسی میں وہ کر رہے ہیں بڈنگ، کل اس کی اپروول ہوئی تھی، آج انہوں نے ٹینڈر فلوٹ کیا ہے، کل وہ ٹینڈر کھولا جائے گا، پھر دیکھیں گے رزلٹ کیا ہے، اینڈ اٹس پاسبل کہ 2-3 دن کے بعد کوئی ویسل جو ہے بک ہو جائے اس کے بعد، اینڈ وہ کہہ رہے ہیں کہ جولائی 15 تک، آئی تھنک 14 سے 16 کے درمیان وہ کچھ مانگ رہے ہیں ڈیلیوری اس کارگو کی۔ اچھا، اب ظاہر ہے، سوری خرم آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ظاہر ہے کہ کئی ممالک لائن میں لگے ہوئے ہوں گے نا، صرف پاکستان کو تو LNG کی ضرورت نہیں ہوتی، تو جو ڈیمانڈ ہے اور جو سپلائی ہے اس میں کوئی مس میچ تو نہیں ہے؟ مطلب میں آسان الفاظ میں یہ سوال ہے کہ کہیں یہ تو نہیں ہوگا کہ کوئی ہمیں آؤٹ بڈ کر دے اور پھر وہ کہیں کہ سر اب ہمارا سٹاک ختم ہو گیا، اب آپ مطلب ڈیزل پہ ہی چلائیں جو ہمارے لیے بہت مہنگا ثابت ہوگا؟ اس کی کوئی پاسبلٹی ہے؟ پاسبلٹی بڈنگ کے بعد تو نہیں ہے اتنی زیادہ، لیکن بڈنگ سے پہلے ہوتا ہے یہ، اور اس کی وجہ سے مہنگا پڑے گا، جو بھی کنسائنمنٹ لیں گے it will be more expensive than جو یہ ابھی قطر سے آ رہی تھی، کیونکہ ایمرجنسی میں آپ کر رہے ہوتے ہیں، شارٹ نوٹس پہ جب آپ لیتے ہیں، اور خاص طور پہ دور کسی ملک سے آپ پروکیور کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزوں کی ایک پریمیم ایڈ اپ کرتی ہے، تو لازم مہنگی تو زیادہ پڑے گی، اور زیادہ کمپیٹیٹیو بھی ہوئیں گی بڈس، کیونکہ بہت اور ملک ہیں جو ابھی بڈنگ کر رہے ہیں اسی LNG کے لیے، لیکن اس کی اور کوئی آپشن نہیں ہے، ورنہ پھر کافی طویل لوڈ شیڈنگ کا سامنا ایک دم سے آ جائے گا، اور جولائی کے مہینے میں ایک دم ہی شروع ہو جائے گا۔ اور ڈیزل پہ چلانا تو یہ جو طویل لوڈ شیڈنگ کی آپ نے بات کی ہے، پاکستان میں فرض کریں کہ اگر 100 بجلی پیدا کرنے کے پلانٹ ہیں تو کتنے LNG پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اندازن؟ دیکھیں اندازن جو جس رپورٹ کا آپ نے ذکر کیا اس میں 5000 میگا واٹ
worth of power generation का mention है, that will have to shut down potentially. काफी अभी एग्जैक्टली कितनी हमारी टोटल बिजली में ये इन LNG प्लांट्स का की परसेंटेज पड़ रही है, ये डेटा मेरे पास नहीं है. ये नेपरा महीने के एंड पे रिलीज करती है ये डेटा, लेकिन काफी ज्यादा होगी. आई मीन आप काफी घंटे जो है ना ऐड कर रहे हैं. आई मीन काफी मेजर क्राइसिस बन सकता है ये, बन सकता है अगर सही हाँ. है. और फिलहाल इसको अवॉइड किया जा रहा है कतर से सोर्स कर करके, और उसमें पाकिस्तान ने अपने कॉन्टैक्ट्स भी यूज किए हैं, लेकिन अब आई थिंक जंग इस लेवल पे पहुंची हुई है कि वो कॉन्टैक्ट्स भी नहीं कि कोई किसी की सुन नहीं रहा. तो ये जो कराची की के इलेक्ट्रिक है, ये भी कोयले पे ज्यादा डिपेंड करती है डीजल पे या LNG पे? नहीं, ये इतनी LNG पे नहीं डिपेंड करती है. जो LNG के प्लांट्स है सारे पंजाब में. नॉर्थ का ज्यादा मसला है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे सुई नॉर्दर्न गैस ने फोर्स मेजोर डिक्लेयर की है ना कि हमें नहीं आ सकते. खुरम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. एक वक्फा लेते हैं और फिर देखते हैं कि जो पाकिस्तान की जो टीम जा रही है, अब अमेरिका बल्कि पहुंची हुई है, आज मुज़ाकरा. टीम ना किया करो, लोग कहते हैं शायद फुटबॉल की टीम है, वो वफ्द कह दिया करो आजकल. चले, आपने कह दिया है तो एक वक्फा ले ही लेते हैं, फिर उस पर बात करते हैं. वेलकम बैक. सब जानते हैं दुनिया भर में कि पाकिस्तान ने कितना अहम किरदार अदा किया है ईरान और अमेरिका की सालिसी में. कितने सैकड़ों घंटे ज़ाया हुए हैं पाकिस्तानी क़यादत के, लेकिन ये है कि इज़्ज़त बहुत मिली है, शुक्रिया बहुत अदा हुआ है, मगर अब पाकिस्तान की मईशत जो है वो ज़ाहिर है कि इस बात की मुतक़ाज़ी है कि जो कम अज़ कम अमेरिका जो है वो हमदर्दाना तौर पे गौर करे, कोई साझेदारी बढ़ाए, कुछ और करे, ताकि पाकिस्तान जो है वो कहने जोगा रहे कि भाई सालिसी जो है वो सिर्फ शुक्रिया का नाम नहीं है, इसमें थोड़ी बहुत फ़ायदा होता है. पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती महसूलात में कमी और एक वसी तिजारती माहदे के बारे में आज से वाशिंगटन में 2 रोज़ा बातचीत शुरू हो गई है. अमेरिका इस वक्त न सिर्फ पाकिस्तान की सबसे बड़ी दरामदी मंडी है, बल्कि पाकिस्तान अमरीकी कपास ख़रीदने वाला दूसरा बड़ा मुल्क भी है. इस बारे में वाशिंगटन में डॉन ब्यूरो चीफ अनवर इकबाल की एक रिपोर्ट भी आज शाया हुई है. अनवर भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं. सर, आपने अपनी रिपोर्ट में ये ज़िक्र भी किया है कि पाकिस्तान अगर अमेरिका को जबरी मुशक्क़त से पाक मसनूआत की तैयारी की ज़मानत नहीं दे सका तो फिर उस पर UTSR के सेक्शन 301 के तहत मज़ीद 10% टैरिफ लग सकता है. हम ये जानना चाहते हैं कि ये UTSR क्या बला है और अमेरिका इस बारे में पाकिस्तान से किस किस्म की ज़मानतें या यकीन दहानी चाहता है. UTSR जो है वो ट्रेड रेगुलेशन है, ठीक है, और उसके तहत ये होता है कि जो उन ममालिक के बारे में उनको शक हो और कि वहाँ फोर्स लेबर या अंडर एज लेबर होता है तो उस पर मुख्तलिफ़ किस्म की पाबंदियाँ भी लग सकती हैं, और पाबंदी ना लगे तो टैरिफ तो लग ही जाता है. मगर अभी पाकिस्तान के पास मौका है, और पहले भी यानी अगर फॉर्मली तो आज से ट्रेड टॉक शुरू हो रहे हैं, लेकिन इस हफ्ते भी कुछ बातचीत हुई और पहले भी हो चुकी थी, और पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ पेश किया है. और मेरी जो गुफ्तगू हुई है उससे उनको उम्मीद है कि कुछ ना कुछ बात बनेगी, इसलिए कि बहुत सी चीज़ें हमारे यहाँ मसलन नहीं समझते. मुझे ये इन्वॉल्व है, एक ज़माने में मैं एक अमेरिकन चैनल के लिए काम करता था इस्लामाबाद में, तो उनकी टीम आ गई और उन्होंने कहा कि जी हमने तो उड़ा कर रख देना है चाइल्ड लेबर जो तुम्हारे यहाँ होती है. मैंने कहा बिल्कुल उड़ाओ, लेकिन एक काम करो, कैमरा बंद करके मेरे साथ ज़रा सैर कर लो. तो उनको मैं ले गया फर्नीचर मार्केट और जो वहाँ खड्डा मार्केट है कि जहाँ गाड़ियों की मरम्मत होती है, उनको उन बच्चों से मिलाया जो वहाँ काम करते हैं. मैंने कहा इनको स्कूल में होना चाहिए, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन इनसे पूछो कि क्या ये अगर यहाँ से हटा देगा इनको तो स्कूल जाएंगे. उन्होंने कहा नहीं. तो उन्होंने कहा क्या करोगे? कहने का पहले जो काम करते थे वो करेंगे. कहते पहले क्या करते थे? उन्होंने कहा कागज़ चुनते थे. तो कहने लगा उसमें कैसे कितने मिलते थे? उस ज़माने की बात है, लेट 80s की. उन्होंने कहा उस वक्त हमें 10 रुपये रोज़ के मिलते थे. अब कितने मिलते हैं? अब उन्होंने कहा 100 से ज़्यादा मिल जाते हैं रोज़ के. तो अब तो हमारे घर में टीवी भी है, पहले तो रोटी भी नहीं होती थी. तो मैंने कहा भाई इसके कई पहलू हैं, ज़रा इस पर भी गौर करो. तो उन्होंने फिर उसकी फिर बहुत ही मुनासिब किस्म की डॉक्यूमेंट्री बनाई.
تو پاکستان کو بھی اپنی پوزیشن کی وضاحت کرنی چاہیے. اسی طرح ہمارے یہاں مجبوری ہوتی ہے کہ بیوروکریسی کا یہ اپروچ نہیں ہوتا. ان کا جو امیڈیٹ اپروچ ہوتا ہے کہ فوراً ہر چیز چھپا لیتے کہ نہیں جی آپ کی رپورٹ میں یہ غلطی ہے, ہمارے یہاں تو ایسا ہو ہی نہیں رہا ہے, اور اس لیے ہم پھنس جاتے ہیں, وہ ڈینائل موڈ میں چلے جاتے ہیں. اچھا اب انور بھائی, ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جب امریکہ کا کوئی فائدہ ہو پاکستان سے تو ہمیں مطلب ہو پاکستان سے تو ہمیں کئی چیزوں پہ استثناء بھی حاصل ہو جاتا ہے, ہمیں ایگزیمپشنز مل جاتی ہیں. جب موڈ ان کا خراب ہوتا ہے تو پھر ہر ایک چیز پہ سینکشنز بھی لگ جاتی ہیں, یہ ہم نے دیکھا ہے. تو آج کل آئی تھنک فیئر ٹو سے کہ ان کا موڈ اتنا خراب نہیں ہے, اور کچھ ہم نے خدمات بھی انجام دی ہیں امریکہ کے لیے اور پورے خطے کے لیے. بلکہ تو یہ فیکٹر ان ہوگا کہیں, کیونکہ یہاں پر ایک بار یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو ہم نے ثالثی کی ہے, مانا کہ اس میں ہمارا اپنا فائدہ بھی ہے, ہماری اپنی پروفائل بھی ہے, اس میں کوئی انکار نہیں ہے, لیکن مٹیریل کوئی بینیفٹ ہمیں مل سکتا ہے امریکہ سے؟ کیا ان ٹریڈ ٹاکس اسی سارٹ آف شیڈو کے اندر ہوں گی یا نہیں, یہ میں جاننا چاہ رہا تھا آپ سے. یہ بہت اہم سوال ہے, سارے لوگ کرتے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو پہلی بات کی, ایک بات اب تقریباً کلیشے بن چکی ہے کہ یہ کہنا کہ there is no friendship between nations, only interests. Yes, sir. تو کہ قوموں کے درمیان مفادات ہی ہوتے ہیں, دوستی کیا ہو سکتی ہے, مفادات کے تحت کام ہوتا ہے. اب اس میں صرف یہ جو ہم نے ثالثی کا کردار ادا کیا صرف اس کی بات نہیں ہے. امریکہ کو کافی عرصے سے امریکہ نے کوشش کر کے دیکھی, اور اس کو یہ ریئلائز ہوا کہ ایک ایسا ملک ہے, چاہے مشکل ہی صحیح, لیکن بہت ایسا ہے جس کو اوائڈ نہیں کیا سکتا, ہے بیٹھا ہوا, اور ایسی جگہ پہ بیٹھا ہوا جو بہت سینسیٹیو جگہ ہے. ایران بھی اس کے ساتھ ہے, افغانستان بھی اس کے ساتھ ہے, رشیا بھی بالکل ساتھ ہی ہے, یعنی سینٹرل ایشیا اور رشین انفلوئنس, اور انڈیا سے بھی بارڈر ملتا ہے اور چائنا سے بھی بارڈر ملتا ہے. تو ایسا ملک جس کے رشیا, چائنا, انڈیا اور ایران اور افغانستان سے بارڈر ملتے ہوں, جو مڈل ایسٹ کے منہ پہ بیٹھا ہو, جو بالکل سینٹرل ایشیا کے اس کا کچھ حصہ سینٹرل ایشیا میں آتا ہو, کچھ حصہ مڈل ایسٹ میں آتا ہو, باقی ساؤتھ ایشیا میں آتا ہو, اس کو کیسے اگنور کیا جا سکتا ہے. تو یہ ریئلائزیشن ہوئی, اور اس لیے بھی ہوئی کہ ان کی توقع تھی کہ انڈیا جو ہے زیادہ گرم جوشی کا مظاہرہ کرے گا جتنا کہ اس نے کیا, لیکن انڈیا نے نہیں کیا. افغانستان میں مطلب ان کو بہت امید تھی کہ اس کے وڈرال میں انڈیا انوالو ہوگا, نہیں ہوا. رشیا کے خلاف ان کا خیال تھا کہ انڈیا کے رویے میں تبدیلی آئے گی, نہیں آئی. چائنا کے معاملے میں وہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ زیادہ بلیجرنٹ ہوگا انڈیا, وہ نہیں ہوا. تو ان کو احساس ہوا کہ پاکستان کی ضرورت ہے اور ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرنے کو تیار ہیں. مسئلہ یہ کہ ہم سمجھتے ہیں مگر ہم ابھی تک اس کے لیے تیار نہیں ہیں. جو تبدیلی آئی ہے انٹرنیشنل اپروچ میں, وہ یہ ہے کہ اب دنیا امداد کے موڈ سے نکل کے ٹریڈ موڈ میں آ گئی. ٹریڈ میں کامیاب ہونے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ایسی چیزیں بناتے ہوں, آپ کی ایسی بیس ہو کہ جو آپ کے لیے فیسلٹیز کریٹ کی جائیں, اس سے آپ فائدہ اٹھا سکیں. تو ہمارے ہاں سب سے بڑی مجبوری آ گئی کہ ہم ایسے ویشس سائیکل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم اس سے نکل ہی نہیں پا رہے کہ ہمارے یہاں مثلا انرجی کم ہے. اگر انرجی کم ہے تو پروڈکشن نہیں بڑھ سکتی, پروڈکشن نہیں بڑھ سکتی تو ٹریڈ نہیں ہوگی. تو پھر یہ ہے کہ جب تک ہم انرجی کا سلسلہ نہیں کریں گے کچھ, اس وقت تک ہم کمپیٹ کرنے کے قابل نہیں ہوں گے. تو اس میں بالکل امریکہ کے ساتھ مل کے اور دوسرے ملکوں کے ساتھ, چائنا بھی آپ کی بہت مدد کر رہا ہے, ہمیں اپنا کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ طریقہ نکالنا پڑے گا اپنے انرجی کے مسئلے کو حل کرنے کا, تاکہ ہم کمپیٹ کرنے کے قابل ہوں. امریکہ تھوڑی بہت مدد کر دے گا, تھوڑا آپ کو IMF میں ہیلپ کر دے گا, ورلڈ بینک میں کر دے گا, کمپنیز سے اپنے آپ کو جیسے ابھی کرا رہے ہیں. آج کل اس وقت ایک اور ٹیم آئی ہوئی ہے حسن اقبال صاحب کے ساتھ, وہ کل تھے وہاں سلیکان ویلی میں, اس سے پہلے شکاگو میں تھے, اس سے پہلے ٹیکسس میں تھے, اور امریکنز نے ان کو ایون 500 فارچون کنٹریز سے بھی ان کی ملاقات ارینج کر دی. لیکن 500 فارچون کمپنیز سے 500 فارچون کمپنیز اس وقت آپ انوالو ہوں گے جب آپ ان کو اشور کرا سکیں دو تین چیزیں. ایک تو کہ ان سے تجارت کرنے میں آپ سے ان کو فائدہ ہے, دوسرے یہ کہ ان کا سرمایہ محفوظ ہے, تیسرے یہ کہ آپ کا جو بزنس کے جو انوائرمنٹ ہے وہ کنڈیوسو ہے. ہم ان تینوں چیزوں میں ہم لوگوں کو کنونس کرنے میں کامیاب نہیں ہو پاتے. میں نے ایک میٹنگ اٹینڈ کی تھی ہماری ایمبیسی میں, تو جس میں وہ پاکستانی تھے جو کہ IT میں ہیں اور جو بزنس کر رہے ہیں اچھا خاصا. وہ بتاتے ہیں
کہ ہمیں شور کیا گیا تھا کہ ابھی 24/7 بجلی ہوگی. ہمارے یہاں بجلی چلی جائے گی تو ہم ان کو جب کہتے ہیں کہ بھئی اب آپ شروع کریں اپنا جو ہم نے ہمارے لیے اسپیشل آپ نے وعدہ کیا تھا, تو وہ کہتے ہیں کہ جی شام 5 بجے کے بعد لینا ہے تو ہمیں انڈر ہینڈ اتنے پیسے دو. تو وہ انڈر ہینڈ ایک ہم تو سمجھتے ہیں تھرڈ ورلڈ میں جاب کرنے کے لیے انڈر ہینڈ دینا پڑتا ہے, لیکن ایک دفعہ دینا پڑتا ہے. پاکستان میں ہر مہینے مانگتے ہیں, ورنہ ہماری لفٹ نہیں چلتی, ہمارے ایگزیکٹو جو ہیں وہ پیدل آتے جاتے ہیں. تو وہ پھر ہم کہتا ہے, مجھے مثلا ایک نے بتایا کہ سیدھا سیدھا دباؤ ہے ٹیلی فون سے کہ بھئی تم یہاں کیوں بیٹھے ہو, ہم تمہارے لیے ارینج کرتے ہیں, بینکاک چلے جاؤ. تو یہ ساری چیزیں ہمیں کرنی پڑیں گی خود, اس میں ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتا. اچھا SIFC نے ان چیزوں کو ہینڈل نہیں یار کیا. ون ونڈو آپریشن تھا یار. میں اس سے زیادہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں. SIFC چھوڑیں کیا بس ٹھیک ہے. انور بھائی کیا زبردست آپ نے پوری تصویر کھینچ دی. میں نے اپنے 3 سوالوں پہ کانٹا لگا دیا, آپ کا جواب اتنا مکمل تھا. آپ نے ظاہر ہے بالکل صحیح کہا کہ تیل گیس اور بجلی اتنی مہنگی ہے کہ پاکستان عالمی منڈی میں ظاہر ہے مقابلہ ہی نہیں کر پا رہا. ہر صنعت کار یہی کہہ رہا ہے, تو باہر کا سرمایہ کار ظاہر ہے 10 بار سوچے گا. آپ نے اپنے مضمون میں ٹرمپ کا جو ٹروتھ اینڈ سوشل میسج ہے, ٹروتھ اینڈ سوشل جو بھی ہے, ہاں اس میں انہوں نے پریزیڈنٹ نے کہا کہ امریکی کمپنیاں پاکستان میں تیل اور گیس کے بڑے ذخائر میں سرمایہ کاری کرنا چاہتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں پاکستان بھارت کو بھی تیل اور گیس فروخت کرنے کے قابل ہو. اچھا, صدر ٹرمپ نے یہ اندازہ کیا دیکھ کے لگایا کہ پاکستان کے پاس وافر تیل اور گیس موجود ہے؟ کیونکہ ہمیں تو اتنا معلوم ہے کہ پاکستان اپنی ضرورت کا 80% ایندھن باہر سے منگواتا ہے. یہ تو اس وقت کی بات ہے, اس میں پچھلے سال کی تھا نا, اور اس وقت بھی کیا, بلکہ اب بھی لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے سمندروں میں موجود ہے, لیکن اب تک یہ جو ہے نا اسٹیمیٹس ہے کہ وہ اس کو نکالنا اتنا مشکل اور مہنگا ہے کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ اس سے منافع بھی ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن یہ کہ ہمارے یہاں کوشش کی جا سکتی ہے, لیکن کوشش بھی نہیں ہو رہی ہے. کوشش بھی نہیں ہوگی جب تک پھر یہ کہ انوائرمنٹ کنڈیسو نہیں ہوگی. ہم ایک عجیب و غریب سائیکل میں پھنسے ہوئے ہیں. باقی یہ ہے کہ اس طرح اتنا آسان نہیں ہے, ہمارا موجود ہے لیکن ان کو سمندر میں نکالنا, جس طرح عمران خان صاحب بھی دوڑ پڑے تھے, اس سے پہلے بھی بھٹو صاحب بھی, آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بوتل میں پٹرول بھر کے انہوں نے مولانا مفتی محمود کو سنگھایا تھا ڈوڈک کا. تو وہ ہمارے وزیر تھے پیٹرولیم کے حاجی حنیف طیب, وہ جانے لگے, انہوں نے کہا یار یہ پیٹرول پہ ایک جگہ ہے پنڈی کے قریب دول تالا, وہاں کام ہو رہا تھا, ابھی تک نکلا نہیں تھا. کہنے لگا اب تو میرا ٹرانسفر ہو رہا ہے کسی اور منسٹری آف ریلیجیس افیئرز میں زیادہ کر رہے تھے, تو بھائی میرے سامنے ہی کچھ نکلنا چاہیے. تو انہوں نے لے جا کے وہ ٹینکر سے اس کو بھر کے چلا کے دکھا دیا, اور ہمیں میڈیا کو بلا کے تقریر بھی کر دی. بعد میں پتہ چلا کہ ابھی تو تیل نکلا ہی نہیں ہے. ویسے اب نکلنے لگا دول تالا سے تیل, لیکن بڑا نہیں ہے, چھوٹا موٹا ہے. نہیں بالکل, آئی تھنک ہر حکمران نے ہمیں تیل سنگایا, کاش کلورو فارم سے سنگا دیتے ہیں. نہیں, تیل نکالا بھی ہے ہمارے سے, ویسے تیل تو ہمارا ہی نکلتا ہے, اور گیس تو ہر جگہ ہی ہے, ہاٹ ایئر. چمبیلی کا تیل بہت ہے ہمارے یہاں. یہ کیا چمبیلی کا تیل جی, ہاں کچھ ہوئی ہے, سروں میں ڈال کر کچھ رہے ہیں, ایک دوسرے کو سونگے اور کچھ. سانڈے کا تیل بھی ملتا تھا. بہرحال پوائنٹ از کہ آپ اس طرف نہ جائیں. نہیں, میں نہیں جا رہا, میں اچھا ہوا میں اپنے آپ کو ہی روک دیا تھا اس سے پہلے کہ آپ مجھے روکیں. نہیں بالکل, آپ نے جو چیزیں گنائی ہیں اس میں ایک اضافہ بھی کر سکتا ہوں. اکثر بات ہوتی ہے نا منرلز کی وسعت, جی منرلز, ریئر ارتھس. اچھا, وہاں پر بھی ایکسٹریکشن کوئی آسان کام نہیں ہے, لیکن صرف پاور کی بات نہیں ہے. منرلز تو زینب مارکیٹ نہیں, وہ سب کچھ ہے, لیکن سیکیورٹی ایشو تو بڑا جینوئن ہے نا. لیکن جب اس طرح کے اٹیکس ہوتے ہیں, جیسے اب یہ آپ نے زیارت میں دیکھا ہے, ہاں یہ پورا ہفتہ جس طرح گزرا ہے, رائٹ, اس سے پہلے آپ دیکھتے ہیں ٹارگیٹڈ ہے نا, کیا ان کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ باہر بھی آپ کو دکھانا ہے نا کہ یہاں پہ انویسٹ نہ کریں. تو جو ملٹی فیسیٹڈ پرابلمس کی ہم بات کر رہے ہیں, اس میں بہت بڑا حصہ ایک کا ہے. لیکن آپ بے فکر رہیں, کیونکہ آج آپ نے وزیر اعظم کی بھی اسٹیٹمنٹ دیکھی ہوگی کہ اب ہم نے عہد کر دیا ہے کہ ہم دہشت گردی کو اب ختم کر رہے ہیں. کوئٹہ میں, جی کوئٹہ میں, مطلب پورے ملک میں, بیان کوئٹہ سے آیا ہے. انور بھائی بہت شکریہ آپ کا. جی جناب, تھینک یو. بالکل, ایک وقفہ لیتے ہیں, اور پھر ایسا نہیں ہے کہ کوئی اچھے کام نہیں ہو رہے پاکستان میں, اچھے کام بھی ہو رہے ہیں. وی ول ٹاک اباؤٹ دیٹ آفٹر دی بریک.
ویلکم بیک. اور دنیا کی تاریخ میں اکثر ایسے ہتھیار ایجاد ہوتے ہیں جو جنگ کا انداز ہی تبدیل کر دیتے ہیں, جیسے کہ جب پہلی بار گن پاؤڈر ویپنز کا باقاعدہ استعمال ہوا. یورپ میں پہلی جو فوج تھی گن پاؤڈر ویپنز کو استعمال کر رہی تھی وہ سلطنت عثمانیہ کے جینیسریز تھے. پھر ظاہر ہے مشین گنز کا دور آیا, جنگ کا نظام ایک دم دوبارہ تبدیل ہو گیا. پھر پہلی جنگ عظیم میں پہلی بار ہم نے ٹینکس کو میدان جنگ میں دیکھا, اور پھر دوسری جنگ عظیم میں اس کا باقاعدہ منظم آرگنائزڈ استعمال کیا جرمنی نے پہلے. اور یہ ظاہر ہے کہ وہی دور ہے جب فائٹرز اور بومبرز کا بھی بھرپور استعمال ہوا. اور اب ہم آ گئے ہیں ڈرونز کے زمانے میں. جب اس دور کی عسکری تاریخ لکھی جائے گی تو یقیناً اس کو ایج آف دا ڈرون کہا جائے گا. یوکرین اور روس کی آپ جنگ دیکھ لیں, یا حال میں ابھی جو ایران کی پر جو جنگ مسلط ہوئی ہے وہ آپ دیکھ لیں, اور آپ دیکھیں گے کہ ریاستیں ہوں, اسٹیٹس ہوں, نان اسٹیٹ ایکٹرز ہوں, ملیٹنٹ گروپس ہوں, ٹیررسٹ گروپس ہوں, سب ڈرونز حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن بہت کم ممالک ہیں, میرا خیال ہے کہ 12 سے بھی کم, 1 درجن سے بھی کم ممالک ہوں گے جن کے پاس ڈرونز کی پوری پروڈکشن چینج ہے. یعنی چیسی قدرن آسان کام ہے, ایئر فریم, گائیڈنس سسٹمز, ویپنز, اور شاید سب سے اہم انجنز. جب تک پروڈکشن لائن آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے تو آپ ہمیشہ کسی کے مرہون منت رہیں گے. اور ظاہر ہے کہ کیونکہ اگر آپ کو امپورٹ کرنا ہوگا تو بہت خرچہ بھی ہوتا ہے. پاکستان جیسے ممالک کے لیے یہ ایک بہت ہی مشکل کام ہے. لیکن اب ایک خوشخبری یہ ہے کہ اس شعبے میں پاکستان میں ایک بریک تھرو ہوا ہے. پاکستان کے ایلسن گروپ آف انڈسٹریز کی ایک ڈویژن ہے, ایڈوانسڈ کائنیٹک ایروسپیس لیبز, آکل اگر آپ اس کو اس طرح کہیں, اور انہوں نے پاکستان کا پہلا انڈیجنس UAV انمینڈ ایریل وہیکل انجن ایجاد کیا ہے. پیرس میں ابھی حال میں ہوئی ہے ایک بہت بڑا ڈیفنس اور سیکیورٹی ایکسپو, یورو سیٹوری 2006 کے نام سے, جہاں پر اس کی باقاعدہ نمائش بھی ہوئی ہے. اور ہمیں خوشی ہے کہ ایلسنز گروپ کے ڈائریکٹر مارکیٹنگ اکبر اعلانہ صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. 2020 میں آپ نے ایلسنز ٹیکنالوجی کو فاؤنڈ کیا, جس میں آپ کا مقصد تھا کہ جو ہائی ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ ہے انڈیجنس میں, چاہے وہ میڈیکل فیلڈ میں ہو, طبی شعبے میں ہو, یا پھر ڈیفنس میں ہو, اس کا ایک انتخاب کیا جائے. اور اس کا ایک رزلٹ ہم نے ابھی اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے. اکبر, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اب اس سے پہلے کہ ہم بات بتائیں, ہم آپ سے یہ پوچھیں کہ اس کو بنانا کتنا مشکل تھا, کیونکہ پاکستان کے مینوفیکچرنگ بیس میں کافی مسئلے مسائل ہیں, ہم یہ جانتے ہیں. یہ انجن کا بننا پاکستان کی ڈیفنس انڈسٹری کے لیے کتنا اہم ہے؟ دیکھیں, یہ جو آپ نے بات کی UAVs کی, آج کل دور جو ہے سارا انمینڈ پلیٹ فارمز, انمینڈ سسٹمز, آٹونومس سسٹمز کا ہے. اور اس میں جو ڈرائیونگ فورس ہوتا ہے وہ اس کا انجن ہوتا ہے, خاص طور پہ ایک خاص ٹائپ آف ڈرونز کے. اوبیسلی کچھ موٹر ڈریون ہوتے ہیں, کچھ میں جیٹ انجنز لگتے ہیں, کچھ میں کمبسچن انجنز لگتے ہیں, لیکن ڈرائیونگ فورس تو انجن ہی ہوتا ہے. تو آپ جتنا بھی اچھا ایئر فریم بنا لیں, جتنے بھی اچھے اس میں الیکٹرانکس ڈال دیں, الیکٹرانک وارفیئر ڈال دیں, سینسرز ڈال دیں, جب تک اس کی ڈرائیونگ فورس آپ کے ہاتھ میں نہ ہو اور آپ کے کنٹرول میں نہ ہو تو باقی تو صرف ایک ڈھانچہ ہے, ایک ڈبہ ہے, ایک چیسی ہے. اور یہ سارے جو انجنز آ رہے ہیں پاکستان میں, چاہے وہ بڑے ڈرونز کے ہوں, چھوٹے ڈرونز کے ہوں, وہ سارے امپورٹڈ ہیں, اور وہ بھی ڈالرز میں. اور صرف اس کی فائنینشیل کاسٹ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے جس طرح کووڈ میں آپ نے دیکھا سپلائی چین ساری درم بھرم ہو گئے, ہر ملک جو ہے اپنے بارے میں سوچتا ہے. جب کووڈ آیا سارے وینٹیلیٹرز, جو آرڈرز ایگزسٹنگ آرڈرز بھی تھے وہ بھی بند ہو گئے تھے کہ نہیں ہمیں ضرورت ہے, ہم اپنے ملک کا خیال کریں گے. اوبویسلی آپ کا گھر جل رہا ہوگا تو آپ مطلب آپ ٹیک کیئر آف یور سیلف فرسٹ, رائٹ. سو اسی طرح اب جو ہے سیزن جو ہے وہ آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہے کہ یہ اب جنگ کا ایک دور ہے, موسم ہو گیا, موسم چل پڑا ہے, اور یہ موسم جلدی ختم نہیں یہ جو بات ہے. تو اس وقت جو ہے ہر ملک جو ہے ریسٹرکشنز آ رہے ہیں. خاص طور پہ ہمارے جو انجنز آ رہے ہیں وہ سارے چائنا سے آ رہے ہیں, اور آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ اب چائنا بھی ریسٹرکشنز ڈال رہا ہے ان چیزوں میں جن کے ڈیول پرپس ہو یا ملٹری اپلیکیشنز ہو. اور یہ صرف انجنز نہیں ہیں,
یہ آپ کے مٹیریلز میں بھی پرابلم ہے. فار ایگزامپل آپ نے بات کی ایئر فریمز کی, باڈیز کی, وہ بنتا ہے کاربن کمپوزٹ سے. کاربن کمپوزٹ از آلسو ناؤ کنٹرولڈ سبسٹنس. وہ بھی آنا بند ہو جائے گا کچھ دنوں میں, بالکل ناممکن ہو جائے گا امپورٹ کرنا. آپ کا ایلومینیم وچ از کرٹیکل فار ڈیفینس, ایروسپیس, آٹوموٹیو, ٹرانسمیشن, الیکٹریسٹی ٹرانسمیشن ایٹسیٹرا, وہ بھی سارا امپورٹڈ ہے. کبھی وہ بند ہو گیا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ پھنس گئے پوری طرح. آپ پھنس گئے. تو ہمیں یہ چیزیں لوکلائز, انڈیجنائز کرنا ہی پڑے گا, رائٹ فرام دا مٹیریل ٹو ہائی ٹیک ٹرانسمیشن سسٹمز اور پروپلشن سسٹمز, جس طرح ہم بنانے. اچھا, اب اس کو بنانا کتنا مشکل کام تھا, مطلب کتنی اس کی محنت لگی ہے؟ کیونکہ ایک مطلب جو کنونشنلی ہم اکثر سوچتے ہیں نا کہ یار ہمیں تو بال بیرنگ لوہار والا کام ہے. نہیں, اکثر نا لوگ جو مطلب عوام سے اب بات کریں کہیں گے یار ہم کیا بنا لیں گے, ہم تو ماچس کی ڈبی نہیں بناتے, یہ وہ. تو آئی مین اگین ایگزیجریشن ہے, میں جانتا ہوں, لیکن لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. تو یہ مطلب کتنا مشکل کام تھا؟ مشکل تو ہے, ہر کام کو سٹارٹ کرنے میں مشکلات تو ہوتے ہیں. ہمارے لیے شاید اتنا مشکل نہیں تھا کیونکہ ہمارے پاس ایک انڈسٹری ہے جو آلریڈی پریسیجن کام کر رہی ہے, آلریڈی الیکٹرانکس میں کام کر رہی ہے. آپ کے ایلسنز گروپ میں ہمارے پاس آلریڈی لوہے کا کام بھی ہے, پلاسٹک کا کام بھی ہے, شیٹ میٹل کا کام بھی ہے, الیکٹرانکس بھی کرتے ہیں. تو ہمارے لیے شاید دوسروں کے مقابلے میں تھوڑا آسان تھا. ہمیں تقریباً 1 سال لگا ہے اس میں, جب سے ہم نے سٹارٹ کیا, مطلب ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سے لے کے کمپلیشن. That's not bad. اور ہم نے صرف ایک میکینیکل انجن نہیں بنایا, ہم نے اس کے ساتھ اس کا جو الیکٹرانک کنٹرول یونٹ ہے جو اس کو آپٹیمائز کرتا ہے فلائٹ میں, اس کا انجن سٹارٹر جنریٹر, جو اس کے انجن کے بیسکلی دی الیکٹرانکس اینڈ دا سپورٹ سسٹمز فار دی انجن. سو صرف ایک لوہے کا انجن نہیں ہے, یہ ایک پراپر پروپلشن سسٹم ہم نے ڈیزائن کیا ہے. اچھا, اب اس سے پہلے کہ ہم بات کریں کہ اس میں ریاست کا کیا کردار رہا ہے, میں تھوڑا سا ایلسنز گروپ کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. ہم ایک وقفہ لیتے ہیں. ویلکم بیک. اچھا اکبر, آپ ایلسنز گروپ کی جو کہانی ہے وہ بڑی مزیدار ہے. 1953 میں آپ کا کمپنی سٹارٹ ہوتی ہے یہاں ہی پاکستان میں, اور آپ کلاکس اور واچز بناتے تھے, مطلب گھڑیاں بناتے تھے. گھڑیوں بنانے سے ڈیفنس انڈسٹری تک کا سفر, مطلب اگر آپ مختصراً ہمیں بتا سکیں شارٹلی. دیکھیے, ایکچولی ہماری ہسٹری سٹارٹ ہوتی ہے 1880s میں. ہم واچ ٹریڈنگ کرتے تھے ہماری فیملی, اور 1953 میں میرے دادا اور ان کے 3 بھائیوں نے مل کے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوکلائز کر لیتے ہیں اور یہاں پہ بناتے ہیں. تو انہوں نے گھڑیاں اور واچز, گرینڈ فادر کلاکس وغیرہ بناتے تھے. اینڈ 1965 کے وار کے بعد ایک ملک میں جو ہمارے فورسز ہیں, انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم نے کچھ ڈیفنس چیزیں لوکلائز کرنی ہیں. تو وہ نکلے سارے انڈسٹریز میں گھومنے پھرنے, تم کیا بنا سکتے ہو, تم کیا بنا سکتے ہو, اور وہ پہنچ کے ہمارے پاس. ہم گھڑیاں بناتے تھے. اس وقت اتفاق سے گھڑیوں کا بزنس ڈاؤن ہو رہا تھا آپ کے جاپان سے اور چائنا سے. کیسیو آ رہا ہے, بالکل صحیح ہے. تو انہوں نے کہا آپ ٹائمنگ ڈیوائسز بناتے ہیں, واچ از اے ٹائمنگ ڈیوائس, اٹس اے کلاک ورک. تو انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے فیوزز بنائیں وچ آر آلسو ٹائمنگ ڈیوائسز, سیفٹی ڈیوائسز. تو وہ پیوٹ کرنا ہمارے لیے بہت آسان تھا. بائی 1971 ہمیں لگے, آبویسلی 3-4 سال لگے اس کو ڈیولپ کرنے میں, کوالیفائی کرنے میں, فائرنگ ٹیسٹ ہوئے, بہتری آئی, امپرومنٹ ایٹسیٹرا. 1971 میں ہم نے پاکستان فورسز کو اپنے فیوزز دینا شروع کیا. تو وہ ایک پھر ہمارا بزنس انٹری وہاں سے ہوئی. And then we come to drone engines. Well, اس کے درمیان بہت چیزیں ہوئی ہیں. ہم آٹوموٹیو میں بھی گئے, میڈیکل ڈیوائسز میں بھی گئے, ڈفرینٹ ہائی ٹیک انڈسٹریز میں گئے, بٹ ڈیفینس ہیز بین دا بیڈ راک آف دا. اچھا, اس میں اگین میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے آرمڈ فورسز کو ظاہر ہے کہ بہت انٹرسٹ ہے اور وہ بھی ساری چیزیں جانتے ہیں, سپلائی چینز جو جنگ میں ہو رہا ہے پوری دنیا میں, کس حد کی سپورٹ ملتی ہے مطلب اوور آل انڈسٹری کو اور بالخصوص ڈیفینس انڈسٹری کو؟ آپ ایک پرائیویٹ کمپنی ہے, مطلب آپ لنکڈ, مطلب ان کی مطلب فوج کی کمپنی تو نہیں ہے نا, اٹس اے پرائیویٹ کمپنی. تو کس قسم کی سپورٹ ملتی ہے اور کس قسم کی سپورٹ کی ضرورت ہے؟ کیونکہ یہ جو چیز ہے یہ اب ایک لگژری نہیں ہے, یہ ایک نیسیسٹی ہے. مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک نیشنل سیکیورٹی کا دار و مدار اس پر ہے. بالکل جی.
देखिए जिस तरह के हमें सपोर्ट मिलनी चाहिए, हम ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं मिल रहा है इस वक्त जो है। एक जिस तरह आपने कहा, एक नेशनल नीड है, एक एग्जिस्टेंशियल नीड है, सो एवरीबडी इज़ अलर्ट, बट हमें उस स्टेज पे नहीं पहुंचना चाहिए कि एक नेशनल इमरजेंसी है। हमें उससे पहले पॉलिसी होनी चाहिए right. जो दैट ब्रिंग्स इंडिजिनाइजेशन टू द कंट्री। अब बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन कंपोजिट मटेरियल सारा इंपोर्ट होता है, आपका एलुमिनियम सारा इंपोर्ट होता है, आपका टाइटेनियम सारा इंपोर्ट होता है, कॉपर सारा इंपोर्ट होता है, और इन चीज़ों के बगैर आप आगे बढ़ नहीं सकते। आप जितनी क्रिटिकल चीज़ें, और ये चीज़ें किसी भी वक्त बंद हो सकती हैं। आप नए हुर्मुज़ में बंद है ना एग्जैक्टली, कुछ भी बंद हो सकता है। सो दीज थिंग्स नीड टू बी लोकलाइज्ड। फिर रही बात, हम इंजन्स बना रहे हैं, अब लेने को तो तैयार बहुत लोग होंगे, लेकिन उस स्टेज तक पहुंचने के लिए आपने ना सिर्फ बनाना है, आपने उसको क्वालिफाई भी करना है। हम जितने भी अच्छी सिमुलेशन कर लें अपनी फैक्ट्री पे, जितने भी अच्छे जब तक ग्राउंड पे टेस्ट नहीं होगा, जब तक वो बर्ड पे टेस्ट नहीं होगा, वो क्वालिफाई नहीं होगा। तो उसके लिए हमारे जैसे कंपनीज़ को एक्सेस चाहिए रनवेज़ पे, प्लेटफॉर्म्स पे, कौन से ड्रोन्स बन रहे हैं, क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैंने इंजन बना लिया और वो ड्रोन पे फिट हुआ और वो फ्लाई हुआ, उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है। उसके सारे आपको टेलीमेट्रीज देखने हैं, हज़ार चीज़ें देखने हैं, आपने बहुत सी चीज़ें देखनी हैं। सो दीज थिंग्स we need to work on and facilitate testing facilities, laboratories, आपने material testing करनी है, कहाँ से करेंगे, प्राइवेट इंडस्ट्री, और ये सब कुछ करना है वॉर फुटिंग पे, लिटरली वॉर फुटिंग। अकबर, व्हाट डज द फ्यूचर होल्ड? मैं अभी आपका एक इंटरव्यू पढ़ रहा था जिसमें आप कह रहे थे कि जी अब प्रोपल्शन पे तो आपने काम कर लिया है, लेकिन आप एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी पर भी काम करना चाहें। मुझे कोई आइडिया दे सकते हैं कि देखिए अब जैसे हम बात करते हैं, हम 1971 से फ्यूज़ेस बना रहे हैं, मैकेनिकल फ्यूज़ेस। अब दौर आ गया है इलेक्ट्रॉनिक्स का, डिजिटल का, एट्सेट्रा। सो वी वांट टू मेक फ्यूज़ेस दैट आर इन लाइन विथ मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स। इसी तरह ऑटोनोमस सिस्टम्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, सेंसर्स हैं, गाइडेंस सिस्टम्स हैं, एवियनिक्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। ऑब्वियसली हम हर चीज़ तो नहीं कर सकते, ना हम करना चाहते हैं, लेकिन इस डायरेक्शन टारगेट तो बड़ा होना चाहिए। टारगेट ये है कि हमने एडवांस्ड डिफेंस एंड एडवांस्ड एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज़ एंड प्लेटफॉर्म्स पे जाना है। अच्छा, अब पाकिस्तान का हमेशा एक मसला रहता है कि यार हमें मतलब फ़ॉरेन एक्सचेंज चाहिए, हम एक्सपोर्ट क्या कर रहे होते हैं, हमें चीज़ें एक्सपोर्ट करनी है। अगर हम अभी इस वक्त ग्लोबल पिक्चर देखें, बहुत कम ममालिक हैं जो मुकम्मल ड्रोन्स की इंडस्ट्री चला रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आई मीन मेरे जहन में तुर्की का नाम आता है, बैराक्टर वगैरह, कान फाइटर जेट की तो बात अलग है। जो मैं अभी पढ़ रहा था कि 2025 में, मतलब पिछले साल, 10 बिलियन से ज़ायद डॉलर्स सिर्फ उनके एरोस्पेस के एक्सपोर्ट्स, बिल्कुल एरोस्पेस के एक्सपोर्ट्स रहे हैं। अब माना कि वी आर बिहाइंड काफ़ी, आई मीन कुछ बहुत मतलब अभी तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, 0 to 100 की कंपटीशन है शायद, लेकिन कुछ हमने JF-17s की डील्स हुई हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ड्रोन की मार्केट में आज नहीं, बेशक साल में, 2 साल में, जब भी अगर पाकिस्तान दाखिल करे, कितनी अपसाइड है इसमें, कितना बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अभी आपने जिक्र किया कि हमने अपना इंजन यूरोसैटरी पे लॉन्च किया था, तो आपको अंदाज़ा नहीं है कितना इंटरेस्ट है वहाँ से। यूक्रेनियंस की लाइन लगी हुई थी, अरबियों की लाइन लगी हुई थी। अरबियों की तो लगनी चाहिए, लगनी भी चाहिए, बिल्कुल लग तो रही है, हाँ। एंड दिस वाज जस्ट फॉर द इंजन। When you have a complete system that you can sell to the world, बहुत लोग अफ्रीका के लोग आ रहे थे, हर जगह से आ रहे थे, to see what we had made, and आप हमें कितना सप्लाई कर सकते हैं। हमें लेटर्स ऑफ इंटरेस्ट कोई 8-10 आ गए मुख्तलिफ ममालिक से, यूरोपियन ममालिक से भी, यूरोपियन से भी, अफ्रीका से भी, आपके मिडल ईस्ट से भी। मिडल ईस्ट से तो आने ही चाहिए, उन्होंने शायद ड्रोन का तो काफ़ी मुकाबला, यूक्रेनियन और ईरानी जंग भी लड़ रहे हैं और बेच भी रहे हैं। और आप अगर देखें उनके वॉल्यूम्स देखें किस तरह के, यूक्रेन के, दे लास्ट ईयर प्रोड्यूस्ड बिटवीन 10 to 11,000 ड्रोन्स अ डे, पर डे
मुख्तलिफ किस्म के, कुछ बड़े जो भी कुछ है। छोटे, कुछ यू नो यार सर्वेलेंस मैं के, जा रहा हूँ etc. इस प्रोग्राम को छोड़ के। So, क्यों आप ड्रोन बनाने जा ये रहे हैं? फिगर जो है ये इस साल का उनका नाकाबिल यकीन टारगेट है 20,000 per day. पर डे 20,000 per day. Where they are facing limitations is in motors, engines, things like अच्छा, that. यूक्रेन के साथ बहुत लोग ये शायद नहीं जानते हैं, हमारी बहुत पुरानी डिफेंस कोलैबोरेशन। बिल्कुल. हाँ हाँ टैंक खरीदे थे। हमने उनकी टैंक इंडस्ट्री को बाय द वे बचाया है। कीव इंडिपेंडेंट की फ्रंट पेज स्टोरी थी, आई थिंक थैंक यू पाकिस्तान लिखा हुआ था। उसके अंदर भी बहुत सारी कहानियाँ थी। वो एक अलग बात है, उस पर ईरानी भी बेच रहे हैं ड्रोन्स। ईरानी भी बेच रहे हैं, बिल्कुल. उन्होंने रशिया को अपनी टेक्नोलॉजी दी है, रशिया ने उसको बेहतर करके अपने वर्जन्स बना ली. तो मतलब कि द पोटेंशियल इज़ ह्यूज. एंड देखें, आपको भी पता है कि इस दफ़ा जो अभी जो दौर चल रहा है, ये जंग का जो बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट एंड मेथडोलॉजी जो है वो बिल्कुल बदल गई है. आपकी पूरी डॉक्ट्रिन्स चेंज हो गई हैं. आपके पूरे यू नो वॉर्स आर नॉट फॉट विद सोल्जर्स एंड टैंक्स एंड एरोप्लेन्स एनी मोर. टैंक्स तो एक तरह से ऑब्सोलीट हो गए। ऑब्सोलीट हो गए हैं, बिल्कुल. अभी मैं देख रहा था कि यूक्रेन की जंग में अगर पिछले साल या 2 साल की अगर हम अदाद शुमार सामने रखें तो तकरीबन मेरा ख्याल है 80% जो बैटलफील्ड कैजुअल्टीज़ हुई हैं रूस की वो ड्रोन से हुई. तार वाले तार वाले ये चीज़ मुझे अभी तक समझ नहीं आई। बिल्कुल ही बेसिक ड्रोन. ड्रोन आप देखें जो हमारे तरफ जो हमले हो रहे हैं आज जी। वो बिल्कुल ही Rudimentary. क्रूड कार्डबोर्ड के बने हुए एक बेसिक इंजन और उस पे नहीं, और ड्रोन को के मुकाबले के लिए भी तो आपको ड्रोन्स चाहिए ना, एंटी ड्रोन चाहिए और एंटी ड्रोन्स चाहिए. Anti-drones. आपको इंटरसेप्टर्स चाहिए. इंटरसेप्टर्स इज अ ह्यूज बिजनेस. अकबर मोर देन ड्रोन्स इन यूरोसैटरी हमें एंटी ड्रोन इंटरसेप्टर्स के लोगों ने ये पूछा कि यार ये आप ये भी आप बनाते हैं, ये दैट्स अकबर मेरा दिल तो चाह रहा है आपसे मैं अभी 10-15 मिनट और भी बात करें। इंशाल्लाह हम आपको दोबारा भी दावत देंगे। अब मुझे पता है कि आपके और भी बड़े मज़ेदार प्रोजेक्ट्स हैं, वेंटिलेटर्स फॉर एग्जांपल, उस पर भी हम आने वाले दिनों और हफ्तों में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एजुकेशन थी है, हाँ एजुकेशन थी। 20,000 ड्रोन पर दिन डे के यार, सोचो यार, ईरान 500 बना रहा है शायद ड्रोन्स पर डे. बस यार बस छोड़ दो यार, बस बहुत हो गया। थैंक यू खुदा हाफिज़।